اور ان کی عمر 33 سال کی ہوگی، 33 ایئرس۔ اس عمر میں نوجوانی کی حالت میں لوگ جنت میں جائیں گے، جب جنتی جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس کی نوجوانی میں کوتاہی، کمزوری نہیں ہوتی، جس کی نوجوانی مکمل ہوتی ہے اور اللہ کی بندگی میں ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو سب سے پہلے اس پر لبیک کہنے والے اور اسلام میں داخل ہونے والے نوجوان تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، ان کی عمر 20 پر 7 سال تھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، ان کی عمر 20 پر 7 سال۔ اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابہ جو شروع میں اسلام لائے، جو سب سے پہلے اسلام لائے مکی زندگی میں، وہ سب اکثر نوجوان تھے۔ نوجوانی کی حالت میں انہوں نے اسلام لایا۔ ہاں، کچھ بزرگ بھی تھے لیکن اکثریت نوجوانوں کی تھی، اور اسلام کے لیے جو مصیبتیں جھیلے، جو قربانیاں پیش کیے اور مار کھائے، ظلم سہے، تو وہ بھی اکثر نوجوان ہی تھے۔ اور جب امت کے لیے قربانی دینے کی کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی دور میں ضرورت پیش آئی، تو وہ نوجوانوں نے اپنا کردار انجام دیا، بزرگوں کی رہنمائی میں، بزرگوں کی مشورے سے۔ لیکن ہم پر ایک بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ نوجوانی کی اہمیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ ان کے مشورے اور ان کی رائے اور ان کا گائیڈنس، ان کی رہنمائی، یہ بہت ضروری ہے زندگی کے لیے۔ بزرگوں کے مشورے اور رائے کے بغیر نوجوان صحیح راستے پہ چل نہیں سکتے، لیکن کچھ کرنا ہے تو نوجوانوں ہی سے ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ایک نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی مخالفت کی، اپنے باپ کی بھی مخالفت کرتے ہوئے ان سے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے؟ حق کے لیے باپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسے نوجوان چاہیے جو توحید کے لیے، اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور جب کچھ دن ہوئے، ان کے قوم والوں کو دعوت دی، ان کے قوم والے نہیں مانے، تو جب وہ تہوار کو گئے، کسی میلے میں گئے، تو جا کے ان کے سارے بتوں کو توڑ کے چکنا چور کر دیے۔ تو اس وقت ان کا ریاکشن کیا تھا؟ قرآن نے اس کو اس طرح سے ذکر کیا، قالوا سمعنا فتى يقال له ابراہیم، اس کو کرنے والا، یہ کارنامہ انجام دینے والا ایک لونڈا ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو نوجوانی کی حالت میں بتوں کو توڑ دیے اور اسلام کے لیے، توحید کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرو، ایک نوجوان کیسے ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی طرف دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے وہاں سے بچ کے بھاگ گئے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ان کو لے جا کر جیل میں ڈالا گیا، اور جب جیل میں ڈالا گیا تو دو نوجوان ان کے پاس آتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام کی دعوت کا جذبہ دیکھو، معاشرے کی اصلاح کا جذبہ دیکھو۔ انہوں نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آئے جیل کے میرے دو ساتھیوں ذرا بتاؤ، یہ جو بگڑے خدا ہیں تمہارے وہ بہتر ہے یا ایک رب جو قہار اور غالب اور طاقتور ہے وہ رب بہتر ہے؟ توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جیل میں مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پھر بھی دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف۔ نوجوان ایسا ہونا چاہیے۔
ایک نوجوان کیسے ہونا چاہیے؟ ہمیں اصحاب کہف سے سیکھنا چاہیے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت کا بادشاہ مسلمانوں کو قتل کرتا تھا. تو یہ لوگ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے باہر بھاگ نکلے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے. 309 سال اس غار میں سو گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. نوجوان ایسے ہونا چاہیے اپنی دین کی حفاظت میں، اپنے ایمان کی حفاظت میں. آج دیکھو معاشرے کے اندر نوجوانوں کو بے دین بنانے، ان کو مرتد بنانے اور ان کو دین سے دور کرنے، ان کو الحاد اور بے دینی کی طرف مائل کرنے کی بڑی شدید کوششیں جاری ہیں. خاص کر انٹرنیٹ کے آج کے اس دور میں، موبائل کے اس دور میں ایسے ایسے ویب سائٹس بنے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جہاں پر نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو ہندوستان کی بات ہے. آپ کو تعجب ہوگا عرب ممالک میں بھی کئی ایسے نوجوان ہیں جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، الحاد کے شکار ہو جاتے ہیں اور ملحد ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے میں نوجوانوں کو چاہیے کہ خود اپنے دین کی حفاظت کریں اور دوسروں کے دین کی حفاظت کی کوشش کریں اور دوسروں کے سدھارنے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، صرف یہی نہیں، تاریخ کے اندر بڑے اہم کارنامے انجام دینے والوں میں نوجوانوں کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک لشکر تیار کیا، ایک لشکر، فوج جنگ کے لیے، اور اس کی قیادت اس کے سپہ سالار اور کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا. اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے مدینے کو قاصد بھیجے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجے. وہ نوجوان تھے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف اسلام پہنچانے کا ارادہ کیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجے تاکہ یمن میں اسلام پھیلے. تو ایسے اہم کارنامے اور کردار نوجوانوں کے رہے. صرف یہی نہیں، اللہ کے راستے میں جب قربانیاں دینے کی ضرورت پڑی، چاہے وہ مال کی قربانی ہو یا جان کی قربانی ہو، نوجوان ان سب سے آگے رہے. یاد کرو حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شادی ہوئی، ابھی پہلی رات تھی، اپنی بیوی سے ہم بستری کیے، غسل نہیں کیے. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قاصد کی طرف سے اعلان آتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ ایمرجنسی ہے. اللہ کے نبی نے فوراً نکلنے کا حکم دیا. غسل کیے بغیر اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کو غسل نہ دو کیونکہ ان کو فرشتے غسل دیں گے. اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. وہ جنابت کی حالت میں شہید ہو گئے اور پہلی رات میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ کے شہید ہو گئے. یہ جذبہ، یہ حوصلہ اسلام کے لیے، دین کے لیے نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے نوجوانوں کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. یہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہے ایک لمبا عرصہ ہے. اس لمبے عرصے کے اندر اکثر انسان بہک جاتے ہیں، غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے شکار ہوتے ہیں، شیطان کے زد میں آ جاتے ہیں، وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، شہوات اور شبہات کے شکار ہوتے ہیں. اسی لیے خاص طور پر اس مرحلے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس. اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم لوگ جائیں گے ہمارے قدم اس وقت تک قیامت کے دن اللہ کے پاس سے آگے نہیں رکھ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا ہم جواب نہ دیں، 5 اللہ کی نعمتوں کا حساب نہ دکھائیں. کیا ہے وہ نعمتیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا عمرہ فیما افنا، کہ تم اپنی عمر کو کہاں گوائے، کہاں خرچ کیے، اپنی زندگی کیسی گزارے. وعن شبابہ فیما ابلا، نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نوجوانی کو تم نے کہاں گزارا. دیکھو عمر میں سارے مراحل آنے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا. اگر جب بچپنے میں کوئی سوال نہیں ہوتا بچپنے کے بارے میں، لیکن زندگی کے تمام مراحل کے بارے میں
سوال ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر نوجوانی کا ذکر کیا اور پوچھا اور کہا کہ نوجوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نوجوانوں کی ذمہ داری کتنی ہے. اور تیسری چیز ہے مال کے بارے میں کہ آپ نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. دو چیزیں. اور پانچویں اور آخری چیز ہے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کو جو علم تھا یا آپ جو معلومات رکھتے تھے اس کے بارے میں آپ نے کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالوں کے جب تک جوابات نہیں دیں گے تب تک ہم وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. معزز حاضرین، آج کا ہمارا معاشرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں. شرک، بدعات، خرافات، غیروں کی دیکھا دیکھی میں کئی رسومات اور بدعات اور رسومات ہمارے اندر آ چکے ہیں. پورا معاشرہ گندگی میں، فحاشی میں، غلاظت میں، زبان کی حفاظت نہیں اور دل کی حفاظت نہیں، نظروں کی حفاظت نہیں، شامگاہوں کی حفاظت نہیں، ایسی بے رحمی کے آج مسلم معاشرہ شکار ہو گیا. اور اس میں بھی بالخصوص نوجوان طبقہ، جبکہ نوجوانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود سدھرے اور دوسروں کو سدھارے، معاشرے کو سدھارے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بگڑے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ بگڑے ہوئے وہی لوگ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانی کی عبادت کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ کل قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ دیا جائے گا، قیامت کی گرمی میں، قیامت کے پسینے میں، قیامت کی پریشانی میں، اس میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو عبادت میں گزارتا ہے. کیا مطلب ہے عبادت میں گزارنے کا؟ اس کا عقیدہ اچھا ہو، اس کا منہج اچھا ہو، اس کا تعلق مسجدوں سے ہو، وہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہو، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو، اپنے دل کو صاف رکھتا ہو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو. ایسے نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر اپنی نوجوانی کو گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ان کو سایہ دے. یہ فضیلت ہے. معزز حاضرین، آج نوجوانوں کی ذمہ داری بلکہ ہم سب کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم معاشرے کو سدھاریں. معاشرے میں جو غلطیاں رائج ہیں، جو بدعات و خرافات و شرک ہیں، ان کو ہم روک تھام لگائیں اور ان کو ہم روکیں اور اس معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اے لوگوں، تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ کے لوگوں. کیوں تم بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. بھلائی کا حکم دینا یعنی نماز روزوں کا حکم دینا، سچ بولنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، زبان اور آنکھ اور شرمگاہ اور ہاتھ پیر سے ہونے والے گناہوں سے روکنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے بڑھ کر اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے اور خود بھی عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس سے بہترین بات، اس سے بہترین شخص کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف جو شریعت نازل کی گئی ہے اس کی تم تبلیغ کرو، اس کو تم دوسروں تک پہنچاؤ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کام اچھے طریقے سے انجام دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس سال آپ نے حج کیا، اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کیا، الحمد للہ الحمد للہ، اے صحابہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی شریعت کو تم تک نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ نے، سارے لوگوں نے ایک جٹ ہو کر ایک ساتھ جواب دیا، بلا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ نے پہنچایا اور آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ کہ میں نے جو ذمہ داری تو نے مجھے دی اس ذمہ داری کو کما حق ادا کیا، اور جس دین کی تبلیغ کی تو نے مجھے حکم دی اس کو میں نے صحیح اور کما حق اس کو انجام دیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اور دیکھیے اگر ہم لوگ دعوت کا کام نہ کریں، لوگوں کو نہ سدھاریں، معاشرے میں اصلاح پیدا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ایک تو مثالوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ایک مثال ہے، ایک شخص اس کا کوئی پارٹ جسم کا خراب ہو گیا ہے، سڑ گیا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اس پارٹ کو نہ نکالیں گے تو وہ زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے گا اور آپ مر جائیں گے۔ تو اس وقت وہ شخص کیا کرے گا؟ اس جسم کے اس حصے کو، اس عضو کو، اس پارٹ کو نکالے گا اور اپنی جان بچائے گا۔ بچائے گا کہ نہیں؟ ضرور بچائے گا۔ ایسے ہی یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو ہمارا ماحول ہے، یہ جو ہمارا سماج ہے، جس ماحول میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ گناہوں سے سڑ گیا ہے، گناہوں سے زہر آلود ہو گیا ہے۔ اگر ایسے وقت میں ہم اس کو نہ روکیں گے تو اس پوائزن کے، اس عذاب کے ہم شکار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ہم شکار ہو جائیں گے۔ ایک دوسری مثال ہے کہ ایک شخص ایک گھر میں رہتا ہے، 2-3 سال کے لیے وہ اپنا مکان چھوڑ دیا، کہیں چلا گیا۔ 2-3 سال کے بعد جب آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ پورے گھر میں کچرا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اور اسی طرح کیڑے مکوڑے اور غلاظت جمی ہوئی ہے۔ اگر وہ شخص اس گھر میں رہنا چاہے تو کیا رہ سکتا ہے؟ جب تک اس کو صاف نہیں کرتا، اس کو کلین نہیں کرتا اور اس غلاظت کو نہیں ہٹاتا، تب تک وہ اس گھر میں رہ نہیں سکتا۔ ویسے ہی جب تک ہم اس مسلم معاشرے سے یا اس ماحول سے شرک، بدعات، خرافات کی گندگی اور غلاظت کو نہیں ہٹائیں گے، تب تک ہم اس سماج میں، اس معاشرے میں جینے کے قابل نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بتایا، ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ اے لوگوں، تم میں جو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتے، دعوت کا کام نہیں کرتے، ان دونوں کی مثال کیسی ہے معلوم؟ کہ کچھ لوگ مل کر ایک کشتی میں سوار ہیں، کشتی کے 2 فلور ہیں، اس کشتی کے 2 فلور ہیں کہ جب نیچے والوں کو پانی پینے کی ضرورت پیش آتی تو پانی لینے کے لیے ان کو اوپر فلور والوں کے پاس جانا پڑتا۔ اگر اوپر فلور والے ان کو پانی دینے سے منع کرے اور نیچے والے یہ کہیں کہ ہم کشتی میں سوراخ کر کے دریا سے یا سمندر سے پانی لیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ پانی نہیں لیں گے تو ہم کشتی میں سوراخ ڈال کے ہم پانی لیں گے، تو اگر سوراخ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اوپر والے بھی مر جائیں گے، نیچے والے بھی مر جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے۔ ویسے ہی اگر اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، آپ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کتنے بھی نیک کیوں نہ ہو، کتنے بھی موحد کیوں نہ ہو، کتنے بھی زیادہ سنت پر عمل کرنے والے کیوں نہ ہو، اگر آپ برے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب جب آئے گا تو سارے لوگ اس کے زد میں آ جائیں گے، اچھے اور برے سب۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ اے لوگوں، تم ضرور لوگوں کو برائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جائے گا اور اللہ کے عذاب کے زد میں اور اللہ کے عذاب کے سارے لوگ شکار ہو جائیں گے
اور ایسی حالت آ جائے کہ تم اللہ سے دعا بھی کرو اس عذاب کے ٹلنے کے لیے، لیکن پھر بھی تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ معزز حاضرین، ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص دوسروں کو خیر کی بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے، خیر کی بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کرنے والے کو رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اور اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی شخص مسلمان ہو گیا، کوئی شخص قبر پرستی اور شرک کو چھوڑ دیا، جب تک وہ توحید پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب برابر ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک بے نمازی کو آپ اگر مسجد کی طرف لائے اور آپ کی وجہ سے وہ نمازی بن گیا، تو جب تک وہ زندگی میں نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اس کے برعکس نوجوانوں کو یہ بات اچھے سے سمجھنا چاہیے اور نوجوانوں کو اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کی دعوت دیتا ہے، غلط راستہ بتاتا ہے اور کسی کے بگڑنے اور غلط راستے پہ جانے کا سبب بنتا ہے، تو اس کا پورا گناہ حکم دینے والے یا رہنمائی کرنے والے، راستہ بتانے والے، بگاڑنے والے کو نہیں ملے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز کا وقت ہو گیا، اپنے ساتھی کو کھانا کھانے کے لیے لے گیا، چائے پینے کے لیے لے گیا، اور ادھر اس کی نماز چھوڑ گئی، چھوڑنے والے کو جتنا گناہ ملے گا جس کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے اس کو ڈبل گناہ ملے گا، کیونکہ وہ بھی چھوڑا اور دوسروں کو بھی چھوڑا۔ اور اس کی مثال اور اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل دیکھو نوجوانوں کے اندر ایک غلط ماحول بنا ہوا ہے، غلط دوستی کا، غلط صحبت کا اثر دیکھو کیسا ہے کہ آج نوجوان جسے فلمیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں یا میوزک والی چیزیں ہیں یا جس میں لڑکیوں کے ویڈیوز اور تصویریں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو فارورڈ کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں تک یہ ویڈیوز اور تصاویر دے ان سب کا گناہ آپ کو ملے گا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اچھی بات ہے لیکن اس میں کسی عورت کی تصویر ہے، اگر کوئی اچھی بات ہے اس میں اگر میوزک ہے، اس میں اگر میوزک ہے، تو اس اچھی بات سے زیادہ اس غلط چیز کا گناہ آپ کو ملے گا۔ برائی کے ذریعے سے بھلائی کا حکم نہیں دیا جاتا اور غلط طریقے سے بھلائی کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تم ہمارے نوجوان یہ چیز نہیں سمجھتے اور اس کی طرف ہمارے نوجوانوں کی توجہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی سدھرے، ہماری وجہ سے کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے، ہماری وجہ سے کوئی غلط راستے پہ نہ جائے، ہماری وجہ سے کوئی نہ بگڑے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب امیزون پرائم ہے، نیٹ فلکس ہے، آج کل بہت چل رہا ہے، کوئی ایک دوست سبسکرپشن لیتا ہے اور پورے دوست اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پورا گناہ کس کو ملے گا کہ جو سبسکرپشن لیا اور دوسروں کو دے رہا ہے اس کو پورے لوگوں کا گناہ ملے گا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ماحول ایسے ہی بن گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آج ہمارے نوجوان نفسانی خواہشات، شہوت پرستی اور شرمگاہوں کی عدم حفاظت، نظروں کی عدم حفاظت اس قدر نوجوانوں میں آ چکی ہے کہ اگر ہم موبائل دیکھتے ہیں تو اس میں بار بار غلط چیزیں ہم کو نظر آ جاتی ہیں اور نوجوان غلط چیزیں ہی اس میں تلاش کرتے ہیں۔ ذرا نوجوانوں سے میرا سوال ہے کہ ذرا آپ اپنے بارے میں سوچیں، کیا کبھی آپ نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت دی؟ کبھی آپ نے کسی کو توحید کی طرف دعوت دی؟ کیا کبھی آپ کسی کو نمازی بنائے؟ کیا آپ اپنے گھر کا ماحول کبھی سدھارے اور اپنے گھر میں جو والدین یا رشتے دار ہیں وہ غلط راستے میں جب جا رہے تو ان کے لیے ان کی فکر مندی کرتے ہوئے ان کو صحیح راستہ بتائے؟ اگر نہیں تو ہم کو افسوس کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں ایسا نہیں کر رہے۔ تو معزز حاضرین،
نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ خود سدھریں اور ماحول کو، معاشرے کو، قوم کو، ملت کو سدھاریں اور قوم کی، ملت کی فکر کریں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے عقبہ بن نافع، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شمالی افریقہ تک فتح کر کے جب اور آگے بڑھنے لگے اور آگے فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں پہلے اوقیانوس آ جاتا ہے اور وہ فرد جذبات میں، جوش میں اپنا گھوڑا وہاں ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ اگر یہ دریا، یہ سمندر میرے راستے میں نہ آتا، تیری زمین جہاں تک ہے وہاں تک میں تیرے دین کو پہنچاتا اور تیرے دین کی تبلیغ کرتا۔ اسی کے بارے میں اللہ مہربان نے کہا، مولخین نے کہا کہ اسی کے بارے میں یہ اشعار ہے، دشت و دشت ہے دریا میں نہ چھوڑا ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم۔ ایسے جذبے والے بنے، قوم کی، ملت کی ایسے فکر کرنے والے ہم بنے۔ آج ہمارے نوجوان دیکھو اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، کوئی کسی کو برا بول دے یا کسی کو صحیح یا حق کے لیے کچھ باتیں سننے پڑے یا کسی کے اعتراض سننے پڑے تو وہ ڈر جاتا ہے اور دعوت کا کام چھوڑتا ہے اور دین سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اتنے کمزور ہو چکے ہیں آج ہمارے نوجوان، اتنے بزدل بھی ہو چکے ہیں۔ تو معذرت ناظرین، اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اصلاح معاشرے میں وہ ہے علماء کی، اور علماء کے بعد نوجوانوں کی، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے، علماء کی رہنمائی میں رہتے ہوئے، علماء کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت کا کام کریں، اصلاح کا کام کریں اور خود سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے رشتہ داروں کی خاص طور پر فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی میں دین اسلام کی تبلیغ کی فکر کرنے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو سدھرنے، خود کو سدھارنے اور معاشرے کو سدھارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔